أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى آخر الآية الكريمة. قال جل جلاله وعم نواله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين العالين صحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ نے بے شمار نعمتیں انسانوں کو ہم کو عطا فرمائے. یہ کسی انسان کا بیان نہیں ہے بلکہ انسانوں کے پیدا کرنے والے کا بیان. اور ایسی بے شمار بے حساب نعمتیں جس کے بغیر انسان کی زندگی کا تصور ناممکن اور محال. ان نعمتوں کے بارے میں خود اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، اس کے احسانات اور اس کے انعامات کو جو تم پر کیے گئے، اگر تم بیٹھ کر گننے کی کوشش کرو گے تو تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو تم شمار کر سکو. انسان اتنا ترقی کر لینے کے باوجود بھی یہ چیلنج برابر باقی ہے. گنتی تو ہم کو آتی ہے لیکن وہاں تک جہاں تک ہم نے سیکھا ہے، گنتیاں جہاں سے ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے اللہ کی نعمتیں شروع ہوتی ہیں. ہماری عقل کی جہاں انتہا ہے وہاں سے خدا کی حکمت کی ابتدا ہے. لا تحصوها، تو اس کا احصاء، احصا یحصی، احصاء جمع کرنا، شمار کرنا. قرآن مجید کا یہ لفظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث شریفہ میں بھی آیا. پروردگار ہم حمد کو کرتے ہیں، ثنا بھی کرتے ہیں، آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن ایسی ثنا اور ایسی تعریف نہیں ہو سکتی جیسا کہ ہم سے ہونا چاہیے. جیسی تعریف آپ کی شان کے لائق ہے
کل یوم ہوا فی، ہر دن اللہ کی ایک نئی شان، ہر دن ایک نیا جلوہ، ایک نئی تجلی. جی لیکن کیا انسان وہ تجلیاں دیکھ سکتا ہے، جلوہ دیکھ سکتا ہے؟ یہ تو اچھا ہوا کہ وہ روپوش رہا، اگر وہ ظاہر ہو جائے تو کسے ہوش رہا؟ تو اللہ پاک ہے، اس کا جلوہ بھی ہے، لیکن حجابوں میں ہے، یعنی پردوں میں ہے. انسان کے دیکھنے کی طاقت. تو انہیں انعامات میں ایک انعام ہے استقامت. یعنی جم جانا، مضبوط ہو جانا اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر، اپنے نظریے پر اور اپنی فکر پر، اپنے دین پر جم جانا. جمنا بہت بڑی بات. بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں. پھسلنے کا نام استقامت نہیں ہے، جمنے کا نام استقامت ہے. تو یہ کیسے جمتا ہے بھائی آدمی؟ استقامت کیسے ملتی ہے آخر؟ کیا کوئی گولی ہے اس کی؟ گولی کھانے سے استقامت ملتی ہے کیا؟ کوئی ٹانک ہے جو لینا؟ گولی ہے نا، ٹانک ہے. پھر آپ جو کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، اس پر آپ کو ثابت رہنا ہے، قائم رہنا ہے، پھسلنا نہیں. آپ ان الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا، قالوا سب نے مل کر کہا، جمع کا صیغہ ہے. ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے. ربنا کہنا آسان ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، تو اس کے احکامات کو بھی میں تسلیم کرنے والا ہوں. خالی رب زبانی نہیں، بلکہ عملی طور پر. آندھیاں آئیں، طوفان چلے، سیلاب آئے، فاقہ کشی ہوئی، بھوک نے ستایا، پیروں میں چھالے پڑ گئے، ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے. جی ہاتھ سے بڑے آئے، لیکن ہاتھ سے گزر گئے. یہ آدمی اپنی گزر سے نہیں گزرا، اپنی جگہ سے نہیں ہٹا. یہ ہے بڑی بات، جم جانا. ثم استقاموا، اپنی جگہ سے وہ ہٹے نہیں، اپنی جگہ سے وہ ہلے نہیں. اپنے عقائد کا، اپنی نظریات کا، اپنے اعمال کا، اپنے دین کا انہوں نے سودا نہیں کیا. اپنے آپ کو نہیں بیچا انہوں نے دنیا کو. اس لیے یہ دعا بزرگوں نے کی کہ اللہ مسلمانوں کو مفکر اسلام بنائے. مفکر اسلام، اسلام کے بارے میں سوچنے والا، نہ کہ مکفر اسلام، اسلام سے خارج کرنے والا نہ بنائے. مفکر اسلام، اسلام کے بارے میں سوچتا ہے، اسلام پہ چلتا ہے، خود بھی چلتا ہے، دوسروں کو بھی. تھوڑا سا کاف اور فے کا فرق ہے. مفکر سوچنے والا، مکفر کافر بنانے والا. یہ عربی زبان کی بڑی نزاکت ہے. موقع کے لحاظ سے یہ نزاکتیں آپ کی خدمت میں رکھتا آیا ہوں. کاف اور فے، اگر فے پہلے ہے تو وہاں فکر ہے، سوچ ہے، تدبر ہے، غور ہے کہ آپ جس دنیا میں ہیں، جس آسمان کے نیچے ہیں، جس زمین پر ہیں، آپ جن سمتوں کو، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ آپ کہہ رہے ہیں نا، ذرا سوچیے یہ دنیا کیسی ہے، کیسے بن گئی دنیا، کیسے وجود میں آ گئی. لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا کہنا ہے، اسلام کا کہنا نہیں ہے. اسلام لوگوں کی باتوں سے نہیں پھیلا، یہ اللہ کی طرف سے آیا، رسول کی طرف سے پھیلا. پھر دنیا کیسے بنی؟ تو ایک دھماکہ ہوا. تو کہاں سے ہوا بھائی؟ کون کیا دھماکہ ہو؟
تو دھماکہ کون کیا؟ دھماکہ کرنے والا کون ہے؟ بولے نہیں، خود بخود ہو گیا. لیجیے ذرا. ایک دھماکہ ہوا زوردار. کیا ہوا اس کے بعد؟ پھر یہ دنیا بن گئی. لیجیے صاحب، یہ بھی عقیدہ ہے. ایسی فکر والی بھی دنیا کے اندر ہے، لیکن ان فکروں میں مسلمان اپنی فکر بتاتا ہے کہ دنیا خود بخود نہیں بنی. کوئی چیز جب تک کہ صانع نہ ہو مصنوع نہیں ہوتی. مصنوع یعنی بنائی جانے والی چیز اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا کوئی صانع یعنی بنانے والا ہے. تو اب آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، تو رب کا مطلب کیا ہے؟ میں اوروں کی باتیں نہیں مانوں گا، رب کی بات مانوں گا. میں باطل پر نہیں چلوں گا، میں حق پر چلوں گا. یمن ایک ملک کا نام، عربی ملک کا نام، بہت قدیم، ہزاروں سال کی اس کی تہذیب ہے، کلچر ہے، سویلائزیشن ہے اس کا. اس کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی فرمائی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما. تو ملک جس کے لیے سرکار نے دعائیں فرمائی. اور ہندوستان کے بارے میں جہاں ہم رہتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے؟ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. میر عرب کون ہے؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو حضور کو ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا ہے. تو اس یمن میں ایک آدمی جس نے خوب پڑھا تھا، خوب لکھا تھا، پڑھتے پڑھتے لکھتے لکھتے ایک ایسی منزل آئی کہ اس نے ولی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور خدا بھی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو سمجھ جائے کہ بھئی یہ چیز تو مل جائے گی، اویلیبل ہے. ایسا سمجھتے ہیں لوگ بات اپنی فکر میں، آسانی سے دستیاب ہو جائے. تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، لوگوں سے کہنے لگا میں اللہ کا نبی ہوں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت پیمبر تھا جبکہ کوئی پیمبر کا تصور نہیں، آدمی کا بھی تصور نہیں تھا، انسان کا بھی تصور، یعنی نہ آدم نہ آدمیت، نہ انسان نہ انسانیت. پھر اس سے پہلے میں تھا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. تو حضور سے پہلے کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد بھی کوئی نبی. یہ ہے ختم نبوت، یہی ماننا. حضور نہیں فرمایا کہ میرے بعد بھی کوئی نبی، لا نبی بعدی. لا کا مطلب آپ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا کا مطلب نہیں. الہ معبود، لائق پرستش، کہ جس کو صاحب اختیار بے عیب سمجھ کر عبادت کی جائے. مختصر الفاظ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب جناب ایک صاحب نے اتنا پڑھ لیا، کہا کہ لا کا مطلب نہیں ہے بلکہ لا کا مطلب ایک نبی کا نام ہے. دیکھیے آپ، علم جنت میں بھی لے جاتا ہے، دوزخ میں بھی لے جاتا ہے. علم جنت میں بھی لے جاتا ہے، دوزخ میں بھی. علم رحمانی بھی بناتا ہے، علم شیطانی بھی بناتا ہے. علم حق بھی ہے، علم باطل بھی ہے، علم سچا بھی ہے، علم
اس نے کہا کہ بھائی یہ لا کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، جو آپ نے پڑھا ہے۔ کہا پھر کیا ہے صاحب؟ کہا لا کا مطلب یہ ہے، لا جو ہے پیغمبر کا نام ہے، سمجھیے آپ۔ دیکھیے کیسے کیسے سمجھا رہے لوگ، آج کل بھی ایسے ہی کچھ لوگ نکلے ہوئے جی۔ تو کیا کہا اس نے؟ لا یہ پیغمبر کا نام ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو نبی ہو اس کا نام لا ہوگا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد جو پیغمبر ہوگا وہ لا ہوگا۔ دیکھیے آپ مطلب، دیکھیے آپ حضور کا ارشاد فرمانا کچھ اور ہے، دیکھیے جناب کا فرمانا کچھ اور ہے۔ بہرحال وہ یمن کا ایک آدمی، اس کا نام تھا اسود انسی۔ اسود جیسے ابیض ہوتا ہے نا، وائٹ، اسود مینس بلیک۔ یہ اسود کا لفظ ہم سنتے ہیں، کہاں سنتے ہیں؟ میں اللہ کے فضل سے غلاف کعبہ کو بھی تھاما اور حجر اسود کو بھی بوسہ دیا۔ حجر اسود مینس بلیک اسٹون۔ یہ دیکھیے کعبے کا غلاف ہر جمعہ بوسہ دیتے ہیں نا، یہ بھی کالا ہے۔ تو اسود انسی اس نے کیا کیا تھا؟ نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب پتہ نہیں کیا کیا اس نے سمجھایا، کیا کیا لالچ دیے اور کیا کیا پٹیاں پڑھائیں، تو ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہم نوا بن جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی وہاں پر ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اللہ والے بھی تھے۔ لوگوں نے کہا کہ صاحب اتنا عرصہ ہو گیا اور چند لوگ آپ کے حامی ہوئے، چند لوگ آپ کی نبوت کو مان رہے ہیں، ایسا کریے وہ جو ہے نا، وہ ان صاحب کی بات بہت سنتے ہیں لوگ یمن میں، ہاں اگر وہ آپ کو نبی تسلیم کر لیں تو واقعی آپ بہت سکسیس ہو جائیں گے، بہت کامیاب ہو جائیں گے، بہت چاہنے والے آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں، ہم قدم ہم خیالہ ہم پیالہ آپ کے ہو جائیں گے۔ تو وہ کون ہے صاحب؟ یہ جو حاشیہ ہوتا ہے نا، حاشیہ اطراف میں جو لگ رہے ہوتے ہیں، یہ کس کس قسم کے ہوتے ہیں، کیا کیا گل کھلاتے ہیں، کیسی کیسی کہانیاں ان کے افکار سے جنم لیتی ہیں، کیسے کیسے اعمال، کیسے کیسے عقیدے، کیسے کیسے نظریات۔ آگے بہت بڑے آدمی ہیں صاحب، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت علم ہے ان کے پاس، ان کو آپ راضی کر لیجیے کہ وہ آپ کو نبی تسلیم کر لیں۔ کہا کہ اچھا کہاں ملتے ہیں، کہاں رہتے ہو؟ فلاں مقام پہ رہتے ہیں۔ پر ٹھیک ہے، ان کو لے کے آؤ۔ جس طریقے سے بھی ان کو لایا جا سکتا تھا، یعنی راضی و رضا یا بالجبر، زبردستی کے ساتھ۔ حالانکہ اسلام یہ کھلا اعلان کرتا ہے، بالکل اوپنلی ساری دنیا کے اندر، لا اکراہ فی الدین، غلط معاملوں میں، غلط سوچ میں، غلط فکر میں، غلط نظریات میں، غلط عقائد میں کوئی ہم ساتھ دینے والے نہیں ہیں، جبر نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں صبر ہے، اسلام میں اطمینان قلب ہے، سکون ہے، سکون، زبردستی نہیں۔ تو صاحب ان کو پکڑ کے لے کے آئے، کہا کہ صاحب آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال آپ کا؟ یہ بولنے کی کیا بات ہے، وہ تو سب سے پہلے پیغمبر ہے، تو مانتے ہیں آپ؟ میں مانتا ہوں، میرا ایمان ہے۔ تو نوح علیہ السلام، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، قرآن شریف میں ان کا ذکر ہے، ان کے دور میں بہت بڑا طوفان، بہت بڑا سیلاب آتا، ساری دنیا اس کے اندر بہہ گئی، پھر نئی دنیا بنی، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا لقب ہے آدم ثانی، دوسرے آدم، یعنی آپ کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ اچھا ان دونوں کو مانتے ہیں آپ؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی بہت بڑے پیغمبر ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے بات چیت کرتا تھا۔
عیسیٰ علیہ السلام بڑے معجزات والے پیغمبر تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، پرندے بنا کے اس میں پھونکتے تھے وہ زندہ اٹھ جاتے تھے، بہت بڑے پیغمبر تھے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولے وہی پیغمبر تھے؟ سب کے بارے میں آپ نے کہا ہاں ہاں ہاں. اب آخری میں اس نے کہا کہ میں بھی پیغمبر ہوں، تو ادھر ادھر دیکھنے لگے. انہوں نے اپنا انداز بدل دیا، اپنا انداز ادھر ادھر دیکھنے لگے. کہ میں بھی پیغمبر ہوں، مجھ کو بھی مانو. ایسا کرنے لگے کہ بالکل کوئی آدمی جیسے سنتا نہیں ہے، بہرا ہے، بہرے ہو گئے. جب تک حق بات سنی جائے آدمی سامع ہے، اور جب غلط بات کہی جائے تو بہرا ہو جائے. یہ غلط بات مجھے سننا ہی نہیں ہے بھائی، داخل کرنا ہی نہیں ہے. ہم کو صحیح بات سننے کا حکم ہے، غلط باتیں سننے کا حکم. آنکھوں کو حلال دیکھنے کے لیے پیدا کیا گیا، بنا گیا ہے. یہ پتلی جو گردش کرتی ہے نا، یہ حلال دیکھنے کے لیے، حرام کے لیے نہیں ہے. ارے بھائی میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے ایسے جیسے کوئی دیوانہ دیکھتا ہے. اقرار نہیں. حالانکہ سب سے پہلے جتنے پیغمبروں کے نام کہے انہوں نے اقرار کیا. اب کچھ بھی نہیں کرے تو کہے گا گونگے، بہرے ہیں. اب انہوں نے زبان بند کر دی باڈی لینگویج. آج کل جو چل رہا ہے نا، آج کل کی زبان میں عرض کر رہا ہوں، یہ جسم کی زبان، اشاروں کی زبان، کنایوں کی زبان، یہ انہوں نے استعمال کی. بالکل ادھر ادھر دیکھنے لگے جیسے کوئی جانتے ہی نہیں. میں پیغمبر ہوں، میں پیغمبر ہوں. وہ تھک گیا، کہا کہ اب یہ ایسے ماننے والے نہیں ہیں. مشورہ کیا. اسلام میں مشورہ امانت ہے. ہم سمجھتے ہیں پیسہ رکھا ہے تو ویسے ہی واپس کرنا، کیا امانت ہے؟ نہیں، مشورہ بھی امانت ہے. کتنی بڑی اہمیت ہے مشورے کی. اس واسطے صحیح مشورہ دیا جائے. غلط مشورہ، پروگرامنگ صحیح ہو، منصوبہ بندی جائز طریقے پر ہو. غلط منصوبے میں کبھی شریک نہیں ہونا چاہیے. مسلمان دنیا ہوتی ہے، ہو جائے. ہم نے دنیا پر ایمان نہیں لایا ہے، ہم نے اللہ پر ایمان لایا، دنیا کے بنانے والے پر ایمان لائے. آمنتو بالدنیا ہم نے نہیں کہا، آمنتو باللہ کہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا نبیا. میں اللہ سے راضی ہوا کہ وہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے. اتنے بڑے صحابی، جنتی ہونے کی بشارت، لیکن اس کے باوجود یہ الفاظ ان کی زبان سے نکل رہے ہیں. کیوں؟ اس میں استقامت ہے کہ دنیا ہمیں پھسلا نہیں سکتی، پھسلا بھی نہیں سکتی. ہم تو جمے ہوئے بھائی، ہم تو اللہ کے احکام پہ چلنے والے ہیں، رسول کے احکام پہ چلنے والے. دنیا جہاں چلتی ہے چلے، ہم کو دنیا سے غرض نہیں، ہم کو اپنے اللہ سے مطلب ہے. نہیں صاحب وہ فلاں صاحب ایسا کرے تو فلاں صاحب پہ ایمان لائے. ہمارے بھائی پوچھتے ہیں ایسے سوالات. جو نہیں سننا ہے وہ سنتے ہیں، جو سننا ہے وہ نہیں سنتے. 20 ترجمہ اسی تھم کو لگے. ایک بھائی بیٹھے تھے، سارا بیان ختم ہو گیا اردو، اور وہ اپنے فون میں لگے ہوئے ہیں. سارا بیان ختم ہو گیا. یہ دلچسپی، یہ ذوق، یہ شوق ہمارے کہاں کھو گئے. اور ان کو بھی دیکھیے، جس نے بلایا تھا نا، وہ جو بڑے عالم تھے اور جنہوں نے کہا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے. کون تھے؟ ان کا نام کیا ہے؟ وہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرا تھا اس کا نام تو تھا اسود عنسی. ان کا نام کیا ہے؟ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ. ابو مسلم خولانی. اور ان کا فیملی نام ہوگا جی، جیسے خرقانی ہوتا ہے، سمنانی ہوتا ہے، تو ایسے ان کا نام کیا تھا؟ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ. تو جب مشورہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ صاحب نہیں مان رہے نا تھا. اب
اس کا علاج یہی ہے کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے، اس میں ان کو ڈال دیا جائے۔ باطل یہی کرتا ہے، جب ہار جاتا ہے تو حق کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی بدر کے میدان میں بھی یہی ہوا، احد کے میدان میں بھی یہی ہوا، کربلا کے میدان میں بھی یہی ہوا۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، آج بھی جاری ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ آوازوں کو بند کرنا چاہتے ہیں، گلوں کو گھونٹنا چاہتے ہیں، میناروں کو مسجد سے اتارنا چاہتے ہیں، اذانیں رکوانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ جسے بلند کرے اسے کوئی پس دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا۔ کہا کہ اب ان کی سزا، ان کا علاج یہ، آپ کو نبی نہیں مار رہے نا، ان کو جلا دیے۔ زبردست آگ، کتابوں میں لکھا ہوا، ہمارے اساتذہ نے سنایا۔ استاد سچائی کا منبع ہوتا ہے، پیکر ہوتا ہے، جھوٹا کبھی استاد نہیں بنتا، اور استاد کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ جھوٹا ہے تو استاد کبھی نہیں ہوگا، استاد ہے تو کبھی جھوٹ نہیں پھیلائے گا۔ کونو مع الصادقین۔ بڑی آگ جلی صاحب۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، اب جو طریقہ اس وقت رہا ہوگا، ہاتھ پیر باندھیے تاکہ آدمی بھاگنے نہ پائے، آگ میں ڈال دیا۔ اب یہ سمجھ رہے کہ جناب ختم ہو گئے، جل کے بھسم ہو گئے، ان کی راکھ ہو جائے گی اور ہوا میں اڑ جائے گی۔ اور کیا کیا سوچا ہوگا انہوں نے، زبردست آگ جس سے بڑے شعلے، بلند شعلے نکل رہے ہیں۔ جی لیکن مارنے والے سے بڑھ کر ہے بچانے والا۔ ہم بولتے آئے ہیں، بس سن بھی لیجیے تاریخ میں کیا ہے۔ مارنے والے سے بڑھ کر ہے بچانے والا۔ انہوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ اب یہ ختم ہو گیا، ابو مسلم خولانی کا نام نہیں رہے گا، ان کا شجر نسب ختم ہو جائے گا، اب کوئی ان کا نام لیوا نہیں رہے گا۔ لیکن ہم لوگ ان کا نام آج تک زندہ ہے، تاریخ میں زندہ ہے، کتابوں میں زندہ ہے، زبانوں میں زندہ ہے۔ دیکھیے ہم جامع مسجد میں بیان کر رہے ہیں نا، ان کا نام زندہ ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا، تو دیکھیں کیا حالت ہوئی۔ ان کے جانے سے پہلے ہی ابو مسلم خولانی صحیح اور سلامت زندہ واپس آ رہے ہیں آگ میں سے۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے امتی، ایک مشائخ، ایک عالم کی استقامت کا نتیجہ ہے کہ آگ گلستان میں تبدیل ہو گئی۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کیا کرامت تھی؟ بھائی یہی کرامت تھی، وہ استقامت، دین پر جمے ہوئے تھے۔ شادیوں کے موقع پہ ہمارا امتحان ہوتا ہے، استقامت ہے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ غم کے موقع پہ جب موتا ہو جاتی ہے، جب دیکھا جاتا ہے بھائی استقامت ہے نہیں، موتا تو ہو گئی، آدمی تو ختم ہو گیا، لیکن استقامت بھی ختم ہو گئی کیا؟ جی ہاں، زندہ واپس تشریف لا رہے ہیں آپ، اللہ ہوگا۔ تو یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ تھا استقامت کے نتیجہ۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا، بڑوں نے فرمایا، اللہ ہمیں بڑوں کی بڑائی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج نہ بڑے تسلیم کیے جا رہے ہیں، نہ بڑوں کی باتوں کو سنا جا رہا ہے۔ جی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، ہم کو کیا بتایا گیا کہ سجدہ سوائے اللہ کے؟ اب اللہ خود سجدے کا حکم دے تو اس جدو لی آدم، یہ قرآن شریف کے اندر ہے، جو کسی عالم صاحب کی لکھی ہوئی کتاب میں نہیں ہے۔ اس جدو لی آدم، ایک آدمی کو نہیں کہا گیا، سارے کے سارے فرشتے جتنے تھے
سب کو کہا گیا جھکنے کے لیے بھی لفظ ہے انہینا، جھکو نہیں کہا گیا، سجدہ کرو۔ سجدہ ایک بالکل الگ چیز ہے، جھکنا ایک الگ چیز ہے جی۔ تو سب جھک گئے، یہ ہم کو معلوم ہے۔ ایک جناب نہیں جھکے، تو کیا کہا انہوں نے؟ بھی سب جھکے، تم کیوں نہیں جھکے؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں بڑا ہوں، میں اچھا ہوں، میں کمال والا ہوں۔ یہ بولی شیطانی بولی ہے، فرشتوں نے رحمانی بولی تھی، اس لیے بچ گئے۔ شیطانی بولنے والا آسمان زمین پر پھینک دیا گیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے استقامت کا مظاہرہ کیا کہ دین پر جم جانا، غلط بات پر اڑ جانا، یہ ضد ہے، ضد ہٹ درمی ہے، ضلالت ہے۔ سچی بات پر جم جانا یہ ہے استقامت۔ قرآن شریف میں آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو آیتوں کے الفاظ بھی پڑھیے۔ آپ نہیں پڑھے تو کون پڑھے گا؟ آپ نے یہ کہا ہے کہ قرآن میرا رہبر ہے، قرآن میرا امام ہے، کیا صرف سر پہ رکھنے کے لیے، جھگڑے میں اٹھانے کے لیے، قسم کھانے کے لیے، رمضان میں پڑھنے کے لیے، اس کے بعد چھوڑ دینے کے لیے؟ کیا ان 4 باتوں کے لیے آپ قرآن پر ایمان لائے؟ کہا کہ نہیں، ہر لمحہ قرآن آپ کا امام ہے، آپ کو ہدایت کرنے والا ہے، ہادی ہے وہ۔ ہدی للناس ہدی للمتقین، لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، متقیوں کے ہاتھ بھی لوگوں کے لیے ہدایت، ان کے اپنے درجے کے لحاظ سے، متقین کے لیے ہدایت۔ ظاہری طور پر تو میں نے وضو بنا لیا ہے، ظاہری شکل نماز کی بنا لی ہے، قیام میں ٹھہرا ہوں، جھک بھی رہا ہوں، رکوع بھی کر رہا ہوں، سجدہ بھی کر رہا ہوں، میں یہ سب کر رہا ہوں شریعت کے مطابق۔ اب اس کی قبولیت کیسے ہوگی؟ یہ ہے طریقت۔ قبولیت کا کیا طریقہ ہے؟ باقی یہ جو جھک رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ یہ نماز کا ظاہر ہے، باطن یہ ہے کہ اس کے اندر خشوع اور خضوع ہو۔ خشوع ہو، کیا آپ جہاں ٹھہرے ہیں آپ کا جسم نہ ٹھہرے، آپ کی نظر بھی ٹھہرے، آپ کا خیال بھی ٹھہرے، آپ کی فکر بھی ٹھہرے، آپ کا عقیدہ بھی ٹھہرے۔ اب ساری دنیا سے آپ اوپر اٹھ گئے، یہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار اب دنیا سے بیزار آ گیا، دنیا بہت ڈرا رہی ہے، دنیا بہت ستا رہی ہے، دنیا عذاب ہے، دنیا بے سکون ہے، دنیا بے چین ہے، اے اللہ اب میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ سپرد کرنے کا نام ہے نماز، اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز نہیں ہے۔ اٹھنا بیٹھنا ضرور ہے، کھڑے کھڑے کی نماز نہیں ہوتی، نماز کے ارکان ہیں یہ۔ تو جو بعد میں کرنا ہے وہ بعد میں کرنا ہے، جو پہلے کرنا ہے وہ پہلے ہی کرنا ہے، ترتیب بھی باقی رکھنا ہے اس کے اندر۔ تو یہ ایسی ساری چیزیں ہیں جس سے استقامت پیدا ہوتی ہے۔ استقامت کا ایک ذریعہ صداقت بھی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اگر آپ کو دوستی کا شوق ہے، اچھا ہے، فطرت میں، نیچر میں، انسان کی گھٹی میں اس کی دوستی کرنا، اکیلے گھٹ گھٹ کے مر جائے گا، کوئی بات کرنے والا نہ ہو، حال دل سنانے والا، سننے والا نہ ہو، تو انسان عقل مندی گنوا دیتا ہے جی، مجنون ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو دوستی کرنے کا شوق ہے، کیجئے دوستی، لیکن کس سے؟ سچوں سے دوستی کیجیے، اچھوں سے دوستی کیجیے، اللہ سے ڈرنے والوں سے دوستی کیجیے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مبلغ دین، مبلغ اسلام، مبلغ شریعت، صاحب استقامت۔ ایک آدمی تھا عراق میں، اس کا نام تھا حجاج، یوسف کا بیٹا تھا۔
اس کے والد کا نام یوسف تھا. دونوں ملا کر کہتے ہیں حجاج بن یوسف. اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کئی صحابہ کو اس نے شہید کر دیا. یہ خوبی تھی وہ جناب. کئی صحابہ جنہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. اب قتل کی وجوہات کیا تھی ہم کو نہیں معلوم، بہرحال وہ قتل کر. جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے حجاج بن یوسف، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ معروض ادب پیش کیا. برائے کریم، اے میرے رب، ربنا اللہ، ربنا اللہ کہنا بڑا زبان سے آسان ہے، نبھانا بڑا. یہ ہے ربنا اللہ کہنے والے، اس پر جم جانے والے. استقامو کہنا بھی پھر جم جانا، اپنی بات سے پھرنا نہیں، سینہ دکھانا، پیٹ نہیں دکھانا. تو کیا فرمایا حضرت جنید بغدادی، اللہ تعالیٰ کی ہزاروں ہزار کروڑ ان پر رحمتیں ہوں. پروردگار عالم تجھ سے ہی میں ڈرتا ہوں، اس سے خوف کرتا ہوں، اور پروردگار اس سے بھی ڈرتا ہوں جو تجھ سے نہیں ڈرتا. اللہ، اس سے بھی ڈرتا ہوں جو تجھ سے نہیں ڈرتا. یعنی جس کے پاس استقامت نہیں ہے، جو تھوڑے سی باتوں میں پھسل جاتا ہے، بہک جاتا ہے، اس کے قدموں میں لغزش آ جاتی ہے. ربنا کہنے والے کے پاؤں میں کبھی لغزش نہیں آتی. لغزش پا کا شکار نہیں ہوتا، شکار بنتا نہیں ہو تو شکار کرتا ہے. اللہ کی حکمتوں کو پہچانتا ہے، اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے. اسی لیے دیکھیے، جب تک لڑکا اور لڑکی آپس میں راضی نہ ہو شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی نا. راضی برضا، جب یہ دونوں آپس میں ایک نہیں ہو سکتے تو بندہ اور خدا دونوں راضی برضا نہ ہو تو کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ بندگی کا اظہار کرنا ہے آپ کو کہ اللہ میں راضی ہوں، میں رب کہہ رہا ہوں تو شریعت سے راضی ہوں. میں شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھاؤں گا، میں دین کے خلاف نہیں جاؤں گا، میں احکامات ربانی کی پابندی کروں گا، میں قرآن کو مانوں گا، حدیث کو مانوں گا، سنت کو مانوں گا، اور ان سب کا جو نچوڑ ہے فتویٰ اس کو بھی مانوں گا. اس فتوے کے خلاف دنیا کی کسی کورٹ میں نہیں جاؤں گا. ربنا کا مطلب یہ ہے، اے پروردگار میں اپنی بہنوں کا بھی حق دوں گا. ربنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار میں نے ربنا کہا ہے تو بیوی کا حق بھی دوں گا، بچوں کا حق بھی دوں گا، کسی حق نہیں مانوں گا. جو حق مار رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی بات میں سچا نہیں ہے، وہ خائل کذاب ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جم جانا ہے. ایسی بہت ساری مثالیں حدیث پاک میں ہیں، قرآن پاک میں ہیں. شیخ الاسلام الشاہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اب آج سے میں استقامت پر گامزن ہو جاؤں گا. توبہ کا مطلب یہی تو ہے نا بھائی، میں استقامت پر گامزن ہو جاؤں، اب استقامت کے راستے کو نہیں چھوڑوں گا میں. اس لیے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے. آپ کو گواہ بنا کر میں یہ کہتا ہوں کہ اب میں اللہ کے دین کے خلاف نہیں جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ایک نوکری قبول کی، مختلف فائلیں آتی تھی، آپ کو مثلیں آتی تھی. ایک مرتبہ دیکھا ایک فائل آئی ہے اور اس میں کچھ معاملہ ایسا لکھا ہوا ہے جو شریعت کے خلاف ہے. سمجھانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نص قرآنی کے ذریعے بتایا، اس کا نام ہے ربا.
جسے ہم اپنی زبان میں اگر سمجھنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں سود. اور آج کی صدی، آج کی نسل سمجھنا چاہتی ہے تو انٹرسٹ. جی دیکھا کہ اس فائل کے اندر گڑبڑ ہے، معاملہ صحیح نہیں ہے. جب تک صحیح تھا یہ بھی صحیح تھے، اور جب معاملہ بگڑ گیا تو آپ نے کہا اپنے افسر اعلیٰ سے کہ میں ریزائن کرتا ہوں، میں استعفیٰ پیش کرتا ہوں. مجھے کہا صاحب اتنی بڑی نوکری آپ کو کہاں سے ملے گی؟ کون دے گا آپ کو؟ گھر کیسے چلے گا آپ کا؟ بیوی بچوں کو کون دیکھے گا؟ ان کی خواہشات کی تکمیل کون کرے گا؟ آپ کی گزر کیسے ہوگی؟ کہا میں نوکری کے بھروسے نہیں جی رہا ہوں، رب اللہ کے بھروسے بھی جی رہا ہوں. جو پروردگار اب تک مجھے کھلانا پلاتا آیا ہے، نوکری سے پہلے نوکری نہیں تھی تو وہ کھلا رہا تھا، اب نوکری نہیں ہے تو کون کھلائے گا؟ وہی کھلائے گا جس کو میں نے رب اللہ کہا ہے. یہ استقامت استعفیٰ دے دیا آپ نے، کہ مجھے ایسی نوکری نہیں چاہیے، مجھے ایسی معاش جو حلال کی کمائی ہوتی ہے وہ خوش معاش ہوتی ہے، جو حرام کی ہوتی ہے وہ بد معاش ہوتی ہے. جی تو استقامت میں یہی چیزیں شامل ہوتی ہیں. پھر مجھے یاد آئے آخری گفتگو کا حصہ حضرت بغداد کے رہنے والے حضرت جنید پینال پیر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے آپ کے شیوخ میں جن کا نام نامی اس میں گرامی مستور ہے تاریخ میں. نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آ رہے تھے تو وہاں کے جو نماز پڑھانے والے تھے انہوں نے حضرت کی خدمت میں حاضری دی. کہا حضور آپ کیا کہنے آپ کے تقوی کے، آپ کی ریاضت کے، آپ کے مجاہدے کے، بڑا نام ہے آپ کا، بڑے ادب و احترام سے آپ یاد کیے جاتے ہیں. لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمیشہ آپ تو اللہ اللہ کرتے رہتے، پھر یہ کیسے چلتا ہے؟ کھانا پینا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ خود لا یموت. تو آپ نے ارشاد فرمایا، جواب آپ کو دیتا ہوں میں اس بات کا، میں کہاں سے کہتا ہوں. پہلے میں ابھی جو ہم نے نماز پڑھی نا آپ کو پیچھے وہ میں دوہرا کے آتا ہوں، لوٹا کے آتا ہوں، یاد ہے صلات کر کے آتا ہوں. تو کہا بھئی میری نماز میں کیا قصور تھا؟ میں تو باوضو تھا، با طہارت تھا، لباس بھی میرا اچھا تھا، قبلے کو میری پیٹھ نہیں تھی، قبلے کو میرا منہ تھا، میں نے امامت کی نیت کی تھی، آپ نے اقتداء کی نیت کی تھی، پاک جگہ تھی، پاک لباس تھا، سب تھا. آخر یہ کیا ہوگا کہ آپ نماز دہرانے جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جس امام کو یہ نہیں معلوم کہ رزق دینے والا کون ہے، اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ اللہ. شیخ الاسلام نے وہی تاریخ لوٹائی. یہ تاریخ کب لوٹتی ہے، یہ کردار کب واپس آتا ہے؟ جبکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جم جانا ہے اس پر. آپ ایمان لائے، بہت اچھی بات ہے، بہت مبارک ہو، بڑے صاحب کرامت ہیں، صاحب عزت ہیں آپ. یقیناً کرامت بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، صاحب کرامت بھی حق ہے. لیکن اے سوچنے والے، کرامت سے اوپر بھی ایک سوچ ہے، ایک مقام ہے، ایک درجہ، ایک منزل ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اور اس کا نام ہے استقامت. ایسا نہیں ہے کہ ہم کرامت کے قائل نہیں ہیں. وہ جو قائل نہیں ہیں وہ بھی قائل ہو گئے. پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ کا بہت بڑا نام ہے، علامہ کے بغیر نہیں کہا جاتا. ابن تیمیہ، بہت بڑا نام، تاریخ کا بہت بڑا نام. کسی کو آپ نے نہیں بخشا. آپ کے اپنے نظریات تھے، آپ کی اپنی فکر تھی، آپ کا اپنا ایک منہج تھا. لیکن جب پڑھتے پڑھتے آئے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ، سیرت سوانح
اور کرامات کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے قبول کیا میں نے آج تک ہر آدمی پر حرف رکھا لیکن پلانے پیر پر میں حرف نہیں رکھ سکتا. آپ کی ذات حق ہے, آپ کی کرامات حق ہے. یہ کرامتیں کیوں صادر ہوتی ہیں؟ پتھر ڈوب جاتا ہے, کاغذ ہوا میں اڑ جاتا ہے. یہ ڈوبا کیوں, اڑا کیوں؟ کہا کہ یہ وزن تھا اس لیے ڈوب گیا, یہ ہلکا تھا ہوا میں چلے گیا. تو ایک ہے ایمانیت, ایک ہے روحانیت. روحانیت سے آدمی فضاؤں میں اڑتا ہے, کرامت کا اظہار ہوتا ہے. کب؟ جب کہ آپ کے اندر استقامت ہو. اللہ تعالیٰ یہ استقامت ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ